اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم 364 کوڈ کی جو بک ہے اردو لازمی بک 2، اس کے گیسٹ پیپرز ڈسکس کریں گے۔ اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز جو پاسٹ پیپرز کے اندر آئے ہوئے ہیں یا پیپر کے اندر آ سکتے ہیں وہ میں آپ کو مارک کرواؤں گا، اور اس کا پیپر پیٹرن ڈسکس کریں گے۔ اس کے پاسٹ پیپرز بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو یہ والا لیکچر انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس لیکچر کو اگر آپ اچھے طریقے سے فالو کر لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ آپ کا پیپر 100% اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اس لیکچر کے اندر میں آپ کو ایسی شارٹ ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گا جس سے آپ اس پیپر کی انتہائی بہترین تیاری کر سکتے ہیں شارٹ وقت کے اندر۔ اور اگر آپ کو اس بک کے یا کسی بھی اور بک کے تمام ویڈیو لیکچر چاہیے ہوں تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا۔ اوکے جی، اب چلتے ہیں۔ پہلے یونٹ وائز میں آپ کو مارک کروا دیتا ہوں کہ کون سے یونٹس انتہائی امپورٹنٹ ہے جن کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو گیس مارک کرواؤں گا، پھر میں پاسٹ پیپر شیئر کروں گا۔ تو یونٹ نمبر 1 اور 2 ہیں مضامین والے۔ تو کون کون سے ایسے مضامین ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں جن کو آپ نے پہلے کرنا ہے؟ اچھا، یہ پہلا مضمون ہے مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا ہے سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ مضمون ہے، سب سے امپورٹنٹ۔ اگر اس پوری بک میں سے کوئی چیز ہے تو وہ یہ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ ہے۔ یعنی ایک کوسچن مسٹ آتا ہے، اگر تشریح میں نہ آئے تو اس کا خلاصہ آ جاتا ہے، خلاصہ نہ آئے تو اس کی تشریح آ جاتی ہے۔ تو خلاصہ آپ نے دیکھ لینا ہے، بہت شارٹ سا خلاصہ ہے، ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو تیار ہو جانا ہے۔ خلاصہ اگر آپ نے کیا ہوگا تو آپ اس کی تشریح بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا سبق ہے جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، ایک کوسچن اس میں سے لازمی آنا ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ہے مامون الرشید، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا بھی خلاصہ آ سکتا ہے، اس میں سے تشریح بھی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ خواجہ حسن نظامی کا لکھا ہوا مضمون ہے مچھر، یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے، اس کا بھی خلاصہ اکثر آ جاتا ہے، پاس پیپرز کے اندر کئی دفعہ آیا ہوا ہے۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس یونٹ نمبر 3 ہے افسانہ۔ اب افسانے کون کون سے امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے لازمی کرنے ہیں، ان کو بھی مارک کر لیتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا جو افسانہ ہے نا طاقت کا امتحان، بہت ہی اہم ہے، اس کا خلاصہ کئی دفعہ آیا ہوا ہے۔ غلام عباس کا ہے پری چہرہ لوگ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا ہے خربوزے، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ والے جو افسانے ہیں نا یہ اکثر آئے ہوئے ہیں، پاس پیپرز کے اندر کئی دفعہ آئے ہیں۔ اس کے بعد ہے یونٹ نمبر 4، اور یونٹ 4 ہے شخصیت نگاری۔ تو اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے مرزا فرت اللہ بیگ، مرزا فرت علی بیگ جو ہے اس کا لکھا ہوا ہے ایک وصیت کی تعمیل، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت مشہور ہے۔ اور چراغ حسن حسرت کا لکھا ہوا علامہ اقبال، یہ تو انتہائی اہم ہے نا۔ فارغ بخاری نے لکھا ہے ان داتا، یہ بھی بہت اہم ہے، یہ بھی پاس پیپرز کے اندر آ چکا ہے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 5 ہے طنز و مزاح۔ تو اس میں پطرس بخاری کا لکھا ہوا لاہور کا جغرافیہ اہم ہے، اس کا خلاصہ وغیرہ مشتاق احمد یوسفی کا لکھا ہوا جنون لطیفہ، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یونٹ نمبر 6 آ جاتا ہے غزل۔ اچھا، وہ غزلیں کون کون سے شعراء کی امپورٹنٹ ہے یہ بھی میں آپ کو مارک کروا دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کی جو غزلیں ہیں نا یہ انتہائی اہم ہے، ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ تشریح آ جاتی ہے۔ فیض احمد فیض بھی بہت امپورٹنٹ ہے، احمد ندیم قاسمی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ان میں سے تشریح لازمی آ جاتی ہوتی ہے۔ باقی ناصر کاظمی جو ہے یہ بھی آ جاتی ہے، شکیب جلالی بھی، لیکن جو اوپر والے 3 شعراء ہیں نا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 7 اور 8 ہیں نظمیں۔ نظموں کے خلاصے اکثر آتے ہیں، اور کون کون سے خلاصے امپورٹنٹ ہیں نظموں میں سے؟ علامہ اقبال کی جو مرد مسلمان ہے نا اس کا خلاصہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد نغمہ زندگی، یہ بھی اہم ہے۔ جوش ملی آبادی کی جو نظم ہے نا البیلی صبح، یہ بھی بہت اہم ہے، یعنی علامہ اقبال کے بعد جو دوسری نظم اہم ہے وہ البیلی صبح ہے، اس کے بعد نغمہ زندگی ہے۔ اس کے بعد دور و نزدیک جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، نغمہ زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ دور و نزدیک بھی کئی دفعہ پاس پیپرز کے اندر آئی ہوئی ہے۔ نون میم راشد کی جو نظم ہے اے واقف الفت نہ کروں، یہ بھی نظم اہم ہے۔ مجید امجد کی نظم نفیر عمل بھی اہم ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو وزیر آغا کی نظم ہے نا کوندہ، یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، ان کے خلاصے اکثر آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ نظموں کے خلاصے جو ہے نا بہت شارٹ ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے 4 4 5 5 لائنوں کے اندر ان کا خلاصہ ہوتا ہے، یا ان کا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ مرکزی خیال اور خلاصہ اگر آپ کر لینا تو مرکزی خیال آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ مرکزی خیال اور زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، 3 4 لائنوں کے اندر ہوتا ہے، خلاصہ 5 7 لائنوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے آسان کام ہے ان کو یاد کرنا، ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں تو تیار ہو جاتا ہے، اس لیے یہ والی نظمیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد ہے جی یونٹ نمبر 9۔ یونٹ نمبر 9 آپ کی گرامر ہے، قواعد و انشاء۔
اچھا یہ والا یونٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ شارٹ ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے اس یونٹ کو کریں کیونکہ بہت ہی یہ شارٹ ہے. اس میں علم بدیہہ ہے، صنعت تضاد وغیرہ، صنعت حسن تعلیل، صنعت مبالغہ، تلمیح، محملہ، یہ والی صنعتیں جو ہے نا یہ پاس پیپر کے اندر آئے ہوئے ہیں. اور یہ والا جو کوشچن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، رموز اوقاف، یہ اکثر دفعہ پیپر کے اندر آیا ہوا ہے. اس میں سکتہ کیا ہے، وقفہ کیا ہے، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ، سوالیہ، فجائیہ، کوسین. اچھا یہ ایک ایک لائن کے سوال ہیں. خط کیا ہوتا ہے، واوین کیا ہے. ان کا صرف ایک ایک لائن میں ڈیفینیشن ہے، تعریفیں ہیں ان کی، اور صرف ان کی مثالیں ہیں، ایک ایک دو دو مثالیں. بہت ہی آسان ہے، 5 منٹ کا یہ سوال ہے اور انتہائی امپورٹنٹ ہے اکثر پیپر کے اندر، بلکہ ہر پیپر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز اس میں سے پوچھی ہوتی ہے. یا تو کوسین پوچھ لی جاتی ہے، سوالیہ اور فجائیہ کیا ہوتا ہے، تفصیلیہ اور ختمہ کیا ہوتا ہے، اس طرح کا سوال آ جاتا ہے 5 یا 10 نمبر کا. اس کے بعد یہاں سے آپ بیتی بھی آتی ہے. آپ بیتی کیا ہوتی ہے؟ آپ بیتی یہ ہوتی ہے یعنی اپنے بارے میں لکھنا، کسی بھی چیز کی آپ بیتی آ سکتی ہے. ایک شکستہ عمارت کی آپ بیتی بہت زیادہ مشہور سوال ہے، یا پھر ایک پرانے کوٹ کی آپ بیتی آ جاتی ہے، گلاب کے پھول کی آپ بیتی آ جاتی ہے. تو اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ بیتی لکھتے کیسے ہیں. مثلا ایک شکستہ عمارت کی آ جاتی ہے تو آپ نے لکھنا ہے، میں ایک عمارت ہوں، میں شروع میں بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی، میرے اوپر اس طرح کے کلر تھے، پینٹ تھے، لوگ آتے تھے، افسران آتے تھے، میرے اندر جو ہے وہ مختلف تقاریب منعقد ہوا کرتی تھی. پھر آہستہ آہستہ میرا زوال ہونا شروع ہو گیا، اب جو ہے وہ میری دیواریں گر چکی ہیں، رنگ جو ہے وہ گر چکا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، اس طرح کر کے 10-15 فقرے آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، ایک پیراگراف آپ نے بنانا ہے. آپ بیتی بہت آسان ہے، سب سے آسان لکھنا آپ بیتی ہے، تو اس لیے یہ لازمی کیجئے گا. اس کے بعد مضمون نگاری ہے. مضمون کیا ہوتا ہے، مضمون کیسے لکھا جاتا ہے، یہ آپ کو آنا چاہیے. اور باقی جو مضمون امپورٹنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو نشان لگواتا ہوں، کون کون سے مضمون موسٹ امپورٹنٹ ہے پیپر کے حوالے سے. اچھا یہ تو وہ ٹاپکس تھے نا، وہ مضامین تھے، وہ اسباق تھے جو میں نے آپ کو نشان لگوایا کہ یہ لازمی آپ نے پڑھنے ہیں. ایک دفعہ کم از کم ان کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے. اگر یہ آپ یاد نہیں بھی کرتے نا تو ان کا سکیچ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. ان کا کنسیپٹ اگر آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ ایزیلی پیپر حل کر پائیں گے. اب میں آپ کو گیس مارک کرواتا ہوں، یعنی جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں نا، پھر پاس پیپرز کو ڈسکس کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ والے جو سارے کوسچنز ہیں نا امپورٹنٹ، یہ انہی اسباق میں سے آئیں گے جو میں نے آپ کو نشان لگوا دیے ہیں. اچھا جی، ایک سوال آتا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں. تو سیاق و سباق والے جو اسباق ہیں، مچھر والا سبق میں نے آپ کو بتایا ہے، اور جو سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ تھا، ملکہ کا زیادہ بس نہیں چلتا تھا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کا یہ دروغ دیوزاد والا پیرا یہ بھی بڑا اہم ہے. پھر آن موجود ہوتا تھا اس تک، اور ملکہ کا زیادہ بس نہیں چلتا تھا، یہ بھی اسی میں سے ہے. اس کے علاوہ یہ دنیا ہے آخرت نہیں ہے، یہ والا پیراگراف بھی اہم ہے. مولوی صاحب والا پیراگراف یہ والا بھی بڑا اہم ہے، پاکستان کے قیام سے پہلے. اس کے بعد مامون الرشید سے یہ آیا ہے، تو یہ مامون الرشید، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، اس طرح کے اسباق جو میں نے آپ کو نشان لگوایا نا وہ بہت ہی اہم ہے. اس کے بعد سبق کا خلاصہ ہے، ایک وصیت کی تعمیل، طاقت کا امتحان، خربوزے، مامون الرشید، اور یہ پری چہرہ لوگ، یہ والے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، پاس پیپر کے اندر اکثر آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد نظموں کا خلاصہ. نظموں میں نے آپ کو مرد مسلمان بتائی ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے. کوندہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اس کے بعد دور و نزدیک بہت ہی زیادہ اہم ہے. اس کے بعد پھر نفیر عمل بھی اہم ہے، نغمہ زندگی بھی اہم ہے. ان کو بھی دیکھ لیجئے گا، یہ بہت شارٹ ہیں، بہت آسانی سے آپ تیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک سوال آتا ہے کسی ادیب کے حالات زندگی، یعنی جو اوپر آپ نے اسباق پڑھے ہیں نا، ان کو جو لکھنے والے ہیں، ادیب ہیں جو ان کے مصنف ہیں، ان کے حالات زندگی. اس میں خواجہ حسن نظامی ہے، غلام عباس ہے، پطرس بخاری ہے، سعادت حسن منٹو، اور مولانا محمد حسین آزاد. یہ امپورٹنٹ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آ سکتا ہے کہ ان کے حالات زندگی لکھیں. اچھا اس کے بعد ہے آراب لگانا. یہ جو 9th آپ نے یونٹ پڑھا ہے نا، اس میں ہی آپ کو سکھایا جائے گا کہ آراب کیسے لگائے جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی آسان ہے سوال، آراب کیسے لگائے جاتے ہیں، بہت ہی آسان ہے. مطلب یہ ہے نا کہ یہ خستہ تیغ ستم کیا ہے، آپ نے یہ خے کے اوپر آپ نے زبر لگا دینی ہے، سین کے اوپر آپ نے جزم لگا دینی ہے، خستہ تے کے اوپر زبر، تیغ تے کے نیچے آپ نے زیر لگا دینی ہے، اور غین کے اوپر جزم لگا دے، خستہ تیغ بن گیا. ستم، سین کے نیچے زیر، اور تے کے اوپر زبر، اور میم کے اوپر جزم. بس جی یہ آراب لگ گئے. بس اتنا سارا سوال ہے. اور بعض پیپر کے اندر میں نے دیکھا ہے صرف 2 لفظوں کے آراب لگانے ہیں، اور 5 نمبر کا سوال ہے. دیکھیں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ سے بھی کم وقت کے اندر آپ ایک پورے لفظ پر اعراب لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں بھی آتے تو آپ نے کسی بھی طرح ان کو آراب ضرور لگا دینے ہیں.
تو اس لیے یہ والا سوال جو ہے نا یہ انتہائی اہم ہے اور سادہ ہے اور بہت ہی آسان ہے. اور یہ والے جو میں نے بتائے ہوئے ہیں نا، یہ والے الفاظ اکثر پاس پیپرز کے اندر آئے ہوئے ہیں. خستہ تیگ ستم، وسیع المشربی، مشروبات و معقولات، کار کا فکر، یہ بڑا اہم ہے لفظ. کشت زاد، تلخی کام و دہن، من حیث الجماعت، اس طرح کے یہ جو ہے نا سارے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اچھا ان میں سے نہیں بھی آتے، کوئی اور بھی آ جاتا ہے تو آپ نے اعراب ضرور لگانے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ اچھا اب یہ تو ہمیں آتا نہیں ہے. اعراب لگانا بہت ایزی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد جو مضمون ہے امپورٹنٹ، مضمون میں موسم بہار ہے، قومی زبان ہے، بے روزگاری، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے فائدے اور ان کے نقصانات، دہشت گردی اور ہمارا معاشرہ، تحریک پاکستان میں طلبہ کا کردار، فاصلاتی نظام تعلیم کی اہمیت، سیلاب کی تباہ کاریاں، مسئلہ کشمیر، تحریک آزادی، گلوبل ولیج، دو قومی نظریہ. اچھا ان مضامین میں سے بھی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے فائدے ہیں، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ فاصلاتی نظام تعلیم ہے، جس نظام کے تحت آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یعنی گھر بیٹھ کر جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں یہ والا نظام ہے. اور اچھا دیکھیں کتنا یہ آسان ہے، اس پر آپ جتنا مرضی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. یہ والا مضمون بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے. اس کے بعد دہشت گردی والا بھی اہم ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں اہم ہے، مسئلہ کشمیر ہے، تحریک آزادی والا بہت زیادہ اہم ہے، گلوبل ولیج ہے، یہ والا سوال بھی بہت زیادہ اہم ہے، طلبہ کا کردار بہت زیادہ اہم ہے، بے روزگاری بھی اہم ہے. تو یہ زیادہ اہم ہے، ان میں سے باقی بھی اہم ہے، ان کو بھی دیکھ لیجئے گا. لیکن یہ والے جو ہے نا یہ کمپیوٹر انٹرنیٹ والا، فاصلاتی نظام تعلیم والا، دہشت گردی، سیلاب والا، یہ والے کوسچنز آپ نے پہلے کرنے ہیں، ان کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا. اس کے بعد پرانے کوٹ کی آپ بیتی ہے، شکستہ عمارت کی آپ بیتی ہے. آپ بیتی کسی چیز پر بھی آ سکتی ہے، آپ نے بس یہ سمجھنا ہے کہ آپ بیتی لکھی کیسے جاتی ہے. ایک آپ بیتی آپ نے پڑھ لینی ہے، اسی طرح آپ کسی چیز پر بھی آپ بیتی آ جائے آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اور بہت ہی آسان کوسچن ہے، اس کو تیار کرنا انتہائی ایزی ہے، اس میں کوئی آپ کو رٹے نہیں لگانے پڑیں گے. اچھا اس کے بعد شعر آتے ہیں غزلوں سے یا نظموں سے، ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ نے خود سے ہی کرنی ہوتی ہے. نظم یا غزل آپ کو آتی ہوگی تبھی آپ تشریح کر پائیں گے. اچھا اب پاسٹ پیپرز دیکھ لیتے ہیں. پاسٹ پیپرز جو ہے نا ان کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے پیٹرن ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جتنے بھی پیپرز ہیں نا ان کا تقریباً پیٹرن سیم ہوتا ہے. ٹوٹل 8 کوسچنز آئیں گے جن میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے، کوئی سے 5 کوسچنز. ہر کوسچن جو ہے نا وہ 20 مارکس کا ہوگا اور اس کوسچن کے پارٹس بھی ہو سکتے ہیں، 10 نمبر کے 2 پارٹس ہو سکتے ہیں، لیکن ٹوٹل 20 نمبر کا کوسچن ہوگا. 5 آپ نے کرنے ہوں گے، ٹوٹل آپ کا 100 نمبر کا پیپر ہوگا جس میں سے 40 آپ کو پاس ہونے کے لیے لینے لازمی ہے. اور ایک بہت بڑی غلطی جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نے 20 نمبر کے 2 سوال کر دیے بس جی ٹھیک ہے ہم پاس ہو جائیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یا کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم نے 20 نمبر کے 3 کوسچن کر دیے، 60 نمبر کا پیپر کر دیا ہے تو ہم نے 40 ہی لینے ہیں نا، 40 آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اردو میں بہت زیادہ نمبر آپ کو پتہ ہے کٹتے ہیں رائٹنگ کی وجہ سے، سیلف رائٹنگ کرنی ہوتی ہے. تو جتنے کم کوسچن آپ اٹیمپٹ کریں گے نا اتنا آپ کا فیل ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. کوسچن آپ نے پورے اٹیمپٹ کر کے آنے ہیں جتنے کہے ہوں گے. اچھا بعض اوقات اب یہ والا جو پیپر ہے نا یہ بہار 2022 کا ہے، اس میں اس نے چوائس دی ہی نہیں ہے. دیکھیں اس پیپر میں اس نے صرف 6 کوسچن بنائے ہیں اور 6 کے 6 ہی کرنے ہیں. یہ 20 نمبر کے ہیں، یہ 10 نمبر کے اس نے کوسچن بنا دیے ہیں. ٹوٹل 100 نمبر اس نے 6 کوسچن میں پورے کر دیے ہیں. لیکن موسٹلی جو پیپر آتے ہیں نا اب جس طرح پیٹرن آپ کا ہے وہ اسی طرح ہے، 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے. لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا، ان کیس کوئی ایگزامینر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی نہیں یہ ٹھیک ہے سارے کریں تو آپ کو پھر سارے کرنے ہیں. لیکن موسٹلی چوائس ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. چوائس ہوگی تو پھر آپ نے سارے نہیں کرنے، جتنے انہوں نے کہے ہونے ہیں اتنے ہی آپ نے کرنے ہیں اور کوئی سے بھی آپ اس میں سے کر سکتے ہیں. اچھا یہ سیاق و سباق والا پہلا کوسچن ہے. اس کے بعد سبق کا خلاصہ ہے. خلاصے جو ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ آپ نے کر لیے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. یہ والا کوسچن کرنا ہے. تشریح کی طرف آپ نے بعد میں جانا ہے. یہ اوپر والا ہے نا تشریح میں، یہ تشریح والا کوسچن ہے. پھر نیچے یہ شعروں کی تشریح ہے. یہ تشریح والے جو دونوں کوسچن ہیں نا یہ آپ نے ہمیشہ اینڈ پہ کرنے ہیں. تشریح آپ نے خود سے ہی کرنی ہوتی ہے، خود سے چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو جتنی مرضی آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ آپ کا وقت ضائع کرتی ہے. تو پیپر کو اگر آپ ترتیب سے کریں گے نا تو بہت آسانی رہے گی، آپ کا ٹائم بھی مینیج ہو جائے گا اور ایزیلی آپ پورا پیپر جو ہے وہ آسانی سے حل کر پائیں گے. پہلے جو کوسچن کرنا ہوتا ہے نا وہ سب سے چھوٹا کوسچن کرنا ہوتا ہے جو سب سے کم وقت کے اندر آپ کر سکیں. اچھا خلاصہ آ گیا، خلاصہ میں مچر و جنون لطیفہ آ گیا ہے. نظموں کے خلاصے یا مرکزی خیال آ جاتا ہے. مرکزی خیال میں دیکھیں البیلی صبح اور دور و نزدیک ہے، یہ میں نے سارے آپ کو نشان لگوائے ہیں. پھر نظم کا خلاصہ آ گیا. نظموں میں سے 2 کوسچن ہے، ایک نظم کا اپنے مرکزی خیال لکھنا ہے، ان میں سے کسی ایک کا لکھنا ہے. یہ 2 دی ہوئی ہیں نا کسی ایک کا، اور ادھر بھی 2
نظمیں دی ہوئی ہیں، کسی ایک کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، مرد مسلمان اور نغمہ زندگی۔ اس کے بعد مضمون ہے گلوبل ولیج ہے، دہشت گردی ہے اور تحریک آزادی ہے، بڑے اہم ہیں تینوں، اور کسی ایک پر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ اشعار ہیں، یہ تشریح آپ نے خود سے ہی کرنی ہوتی ہے۔ اچھا نیکسٹ پیپر دیکھتے ہیں، یہ آٹم 2021 کا پیپر ہے، اس میں 8 کوسچنز ہیں ٹوٹل، جن میں سے آپ نے کوئی سے 5 کرنے ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہی پیٹرن آ گیا جس طرح سارے پیٹرن ہوتے ہیں۔ تو اس میں سیاق و سباق ہے، یہ وہی پہلا سبق ہے جو سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ اس میں سے ہے، یہ تقریباً میرے خیال میں پہلا ہی ہے، اس سبق کا پہلے سبق کا پہلا ہی پیراگراف ہے۔ اچھا اس کے بعد اشعار کی تشریح ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، خواجہ حسن نظامی کے حوالے زندگی بیان کریں، یہ وہ والا آ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال دیکھیں، اب یہ 20 نمبر کا کوسچن ہے، اس کے 4 پارٹس اس نے بنا دیے ہیں۔ تو 4 پارٹس مطلب 5 نمبر کا ہر ایک ہے۔ پریچیرا لوگ کا مرکزی خیال لکھنا ہے 5 نمبر کا۔ اچھا اب یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ 5 نمبر کا سوال ہے، تو اس کو آپ نے 2 صفحے نہیں لکھ دینے۔ مرکزی خیال کتنا کو ہوتا ہے؟ 5 نمبر کا ہے تو 5-7 لائنیں ہوں گی زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد سعادت حسن منٹو کی 5 کتابوں کے نام ہیں۔ قوت عشق اور کارگاہ فکر پر آراب لگائیں۔ اب دیکھیں 2 لفظوں پر آراب لگانے اور 5 نمبر کا سوال ہے، 2 منٹ کے اندر یہ سوال حل ہو جاتا ہے۔ واوین اور ختمہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے، ان کی تعریفیں لکھیں اور ان کی علامات کیا کیا ہیں، بس بہت سمپل ہے یہ۔ جو 9واں یونٹ میں نے آپ کو کہا تھا نا، وہ بھی بہت آسان ہے، تھوڑے وقت میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چراغ حسن حسرت نے جو خاکہ لکھا ہے علامہ اقبال شخصیت نگاری میں، تو اس کا خلاصہ لکھیں۔ اس کے بعد نون میم راشد کی نظم ہے میں اسے واقف الفت نہ کروں، اس کا خلاصہ لکھیں۔ شکستہ امارت کی آپ بیتی لکھیں، اور فاصلاتی نظام تعلیم یا میری پسندیدہ شخصیت، ان میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیں۔ اب دیکھیں مضمون لکھنا کتنا مشکل ہے، کون سا یہ مشکل کام ہے کہ فاصلاتی نظام تعلیم کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، پسندیدہ شخصیت پر تو جتنا مرضی آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کی پسندیدہ شخصیت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ میرے پاس ایک پیپر ہے بہار 2019 کا، تو اس میں دیکھیں چوائس نہیں ہے، تمام سوالات ہیں، تو اس طرح آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ اچھا یہاں پہ وہ دیکھیں ملکہ والا آ گیا پہلے سبق میں سے، اس کے بعد قیام پاکستان والا ہے، پھر یہ خلاصے ہیں، ایک وصیت کی تعمیل، طاقت کا امتحان، ادیب کے حالات زندگی ہے خواجہ حسن نظامی یا غلام عباس کے۔ اس کے بعد رموز اوقاف کی علامتیں اور تعریفیں لکھیں، ختمہ، تفصیلیہ، ندائیہ، واوین اور وقفہ، ان کی تعریفیں، ان کی علامات آپ کو آنی چاہیے بس۔ یہ 5 منٹ کا سوال ہے اور 10 نمبر ہیں فری کے۔ اس کے بعد نظمیں ہیں، نظموں کے خلاصے میں مرد مسلمان اور کوندہ دونوں بڑی مشہور اور بہت ہی امپورٹنٹ نظمیں ہیں۔ اس کے بعد مضمون جو ہے کمپیوٹر کے فائدے اور دہشت گردی اور ہمارا معاشرہ۔ اوکے جی، اس کے بعد میرے پاس بہار 2019 کا پیپر ہے، اس میں بھی تمام سوالات حل کرنے ہیں۔ دروغ دیوزاد والا یہ پہلا سبق ہی ہے۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کرتے ہیں، یہ والے 3 پیراگراف ہیں، ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ نیکسٹ خلاصہ ہے مامون الرشید پری چہرہ لوگ، اور اس کے بعد صنعت تضاد، صنعت حسن تعلیل، تلمیح، ملا، مبالغہ، یہ والی صنعتیں ہیں 9ویں یونٹ میں سے، میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ضرور یاد کیجئے گا۔ اس کے بعد میرا جی یا جوش ملی آبادی کے حالات زندگی، ان میں سے کسی ایک کے۔ نظموں کا خلاصہ ہے، یہ والی نظم بھی اہم ہے، مرد مسلمان بھی بہت زیادہ اہم ہے، یہ تو سب سے زیادہ اہم ہے۔ اوکے، اس کے بعد نیکسٹ ایک اور پیپر ہے بہار 2018 کا، تو اس میں دیکھیں سیاق و سباق میں مولوی صاحب والا پیراگراف میں نے آپ کو بتایا تھا امپورٹنٹ ہے، دروغ دیوزاد والا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد خلاصوں میں مامون الرشید اور پری چہرہ لوگ ہیں، دونوں امپورٹنٹ خلاصے ہیں۔ ادیب کے حالات زندگی میں مولانا محمد حسین آزاد اور سعادت حسن منٹو بہت اہم ہے۔ اس کے بعد درِ ذیل تراکیب کا مفہوم واضح کریں۔ اچھا یہاں پہ اب اعراب نہیں ہے، آپ نے ان کا مفہوم بتانا ہے، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ نظم کا خلاصہ ہے نغمہ زندگی اور نفیر عمل، یہ والی امپورٹنٹ ہے نظمیں۔ اوکے، اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ والا جو سوال ہے بڑا اہم ہے، وقفہ، تفصیلیہ، واوین، ختمہ، فجائیہ، ان کی تعریفیں اور ان کی علامتیں آپ کو آنی چاہیے، ایک ایک مثال دیں بس۔ شکستہ عمارت کی آپ بیتی، شکستہ عمارت پر بھی آ سکتی ہے آپ بیتی، پرانے کوٹ پر، گلاب کے پھول پر، اس طرح کر کے آ سکتی ہے، تو یہ آپ بیتی والا کوسچن بھی امپورٹنٹ ہے۔ 9واں یونٹ جو ہے نا، یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے کیجئے گا، کیونکہ ایک تو اس میں سے یہ ایک ایک لائن کے ہیں، یہ یاد کرنا بہت آسان ہے، تھوڑے وقت کے اندر آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ سوال آ سکتا ہے مفت کے نمبر ہیں، یا پھر آپ بیتی آ سکتی ہے مفت کے نمبر ہیں، آپ بیتی آپ بالکل لکھ سکتے ہیں، کسی چیز پر بھی آ جائے، بہت آسان ہے۔ اس کے بعد مضمون میں اس میں ایسے آ سکتا ہے، مضمون کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مضمون بھی امپورٹنٹ میں نے آپ کو مارک کروا دیے ہیں، وہ بھی آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے یاد نہیں بھی کیے تو آپ لکھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد آپ نے اسباق کی طرف چلنا ہے، اور میں پھر بتا رہا ہوں کہ پیپر جب آپ نے حل کرنا ہے، تشریح کو آپ نے پہلے شروع نہیں کرنا، تشریح کو آپ چھیڑیں گے تو آپ کا وقت بہت زیادہ برباد ہوگا۔ اس طرح کے سوال پہلے کرنے ہیں، یہ والا سوال سب سے شارٹ وقت میں ہوگا، یہ پہلے کریں اگر آیا ہو تو، پھر یہ دوسرا سوال یہ کریں آپ بیتی، اس سے زیادہ آسان ہے۔ اس کے بعد خلاصے لکھیں نظموں کے، نظموں کا خلاصہ سب سے شارٹ ہوتا ہے، سب سے چھوٹا ہوتا ہے، یا پھر خلاصے کی بجائے مرکزی خیال آ گیا ہے تو وہ لکھ لیں، مرکزی خیال، پھر خلاصہ لکھیں نظموں کا، پھر سبق کا خلاصہ لکھیں۔ سبق کا خلاصہ لکھنے کے بعد اینڈ پہ تشریح لکھیں، سبقوں کی یا شعروں کی، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب آخری سوال آپ کا جو ہے نا، سب سے آخری، وہ تشریح والا ہونا چاہیے، اور تشریح سے پچھلا جو سوال ہے پہلا، وہ آپ کا سبقوں کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے پھر آپ جو مرضی ہے کرتے رہیں، باقی سارے سوال شارٹ ہیں، یعنی ادیب کے حالات زندگی لکھنے ہیں آپ نے، یہ مفہوم لکھنے ہیں، خلاصہ نظموں کا لکھنا ہے، یا نظموں کی آپ نے مرکزی خیال لکھنے ہیں، یا آپ بیتی لکھنی ہے، یہ سارے سوال شارٹ ہیں، یہ پہلے کر لیں۔ اس کے بعد مضمون لکھیں یا سبق کا خلاصہ لکھیں، یہ دونوں چیزیں لکھیں، اس کے بعد اینڈ پہ آپ تشریح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امید کرتا ہوں آپ کے اس پیپر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر ہو چکے ہیں۔ مزید اگر اس پیپر کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی کنفیوژن ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہو، یا آپ کو اس بک کے تمام یونٹس کے سارے ویڈیو لیکچرز چاہیے ہوں، یا کسی بھی اور بک کے چاہیے ہوں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا۔ اوکے جی، بیسٹ آف لک فار دا پیپر، اللہ حافظ۔